یہ ہم نے کس طرح کا ملک جو ہے وہ کریٹ کیا ہے؟ وہ جو مودی نے ہماری ڈاؤن گریڈ کیا ہے یسٹرڈے، ہمیں C3 پہ لے گیا ہے، جو آلموسٹ اللہ معاف کرے جنگ کے برابر ہوتی ہے۔ ریجن کے اندر ایونٹس ایسے ہیں کہ وہ G20 کا اجلاس شروع ہو گیا، جہاں پر G20 ممالک سارے ہیں، سیکٹری بلنکن بھی ہیں، لیوروو بھی ہیں، چائنا کے فارن منسٹر بھی آ گئے ہیں۔ جاپان سے صرف دیکھنا ہے کہ ان کے ڈپٹی فارن منسٹر آ رہے ہیں یا فارن منسٹر خود آئیں گے، لیکن جاپان کا اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، کوارڈ کا اجلاس تو ہونا ہے، لیکن کوارڈ کا اجلاس ہونا ہے یہ 2 دن G20 کی فارن منسٹرز کی سمٹ، اور انڈیا کی پوری کوشش ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا لیکن پوری کوشش ہے کہ یوکرین نہ آئے بیچ میں، کیونکہ یوکرین ایک جو باقی ایشوز ہیں سارے وہ ان پہ یوکرین حاوی آ جاتا ہے۔ آپ اگر آسیان کی کانفرنس میں بیٹھیں تو یوکرین ہے، اگر آپ کہیں افریقہ کی کانفرنس ارینج کریں تو پھر یوکرین ہے، یوکرین ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہی ہوگا کہ G20 کی، کیونکہ چائنا اور رشیا اس میں موجود ہیں، تو کوئی اعلامیے پہ تو اس طرح کا سائن نہیں ہوگا، پھر ایک کمیونیکے جیسے پہلے فائنانس منسٹرز کی کانفرنس میں ہوا تھا۔ لیکن اس دوران جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے بعد کوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہاں پر چائنا اور رشیا کے فارن منسٹرز موجود ہیں، تو انڈیا یہ اب مطلب ایک، مجھے نہیں ایگزیکٹ پتا کہ وہاں پہ کیا ماحول، لیکن وہ فوراً بعد جو کوارڈ کا اجلاس ہوگا سیکٹری بلنکن یعنی 2 روز کے بعد، تو اس میں ایک انیزی سا انوائرمنٹ تو وہاں پہ یقیناً ہوگا کہ بھئی یہ ہم سارے میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور 2 دن بعد یہ ایک ایسا اجلاس ہو رہا ہے جو ہماری خلاف ہو رہا ہے۔ اینی وے، تو وہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ اچھا، اب ایشو یہ سارا کہ ان سارے ایونٹس کے اندر یہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، معاشی استحکام آپ کا براہ راست سیاسی استحکام سے اب آپ دیکھیں نا، سارا دن سپریم کورٹ ڈسکس ہوتی رہی ہے، فائنانس ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا، کہیں آپ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں، جس کے بارے میں وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہ کیونکہ دوسرے ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کس کی حکومت ہے، الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کیا معاملات ہیں، کیا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہمیں چین سے $70 کروڑ یعنی $700 ملین کی خوشخبری ملی، تو ہم نے باقاعدہ الحمدللہ کے ٹویٹس، مبارکبادیوں کے ٹویٹس کیے کہ یار شکر ہے کہ ہمیں ایک اور جگہ سے پیسے مل گئے، اور وہ بھی ادھار کے پیسے۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی قرض دیا ہوا تھا ان کو اور وہاں پہ ان کے پاس ہمارے پیسے تھے اور انہوں نے وہ پیسے ہمیں دے دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پیسے ایسے ہیں کہ یہ مزید جو جس بوجھ کے نیچے ہم تلے دبے ہوئے ہیں، وہ مزید اس بوجھ میں $700 ملین کا اضافہ اس بوجھ کے اندر ہوا، اور وہ مختلف طریقوں سے ہم نے ہی پورا کرنا ہے، یا ہم سے ہی پورا ہوگا۔ ہم نے پورا کیا کرنا ہے؟ ہم سے ہی پورا کیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو ہم یہ افسوس کے ساتھ کہ ہم نے یہ مبارکبادیوں والا سلسلہ اگر بند کر دیا کہ یار قرض لینے پہ ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دو، بلکہ سوچو، یہ ہم سب کی بات میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا اور یہ ہوگا کیا، ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچنے سے ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ عدالتوں میں گھستے ہیں، گیٹ توڑتے ہیں، لیکن عدالتوں سے ان کو شکر ہے ریلیف مل جاتا ہے۔ جج صاحبان، رسپیکٹیبل جج صاحبان میں کہہ دوں، ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ مطلب کوئی ایکشن نہیں ہے سر کہ بھائی آپ گیٹ کس طریقے سے توڑتے ہیں کسی جوڈیشل کمپلیکس کا۔ یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے زمان پارک کے گھر میں اسی طرح لوگوں کو گھسنے دیں گے؟ اتنے ڈنڈے ماریں گے کہ آپ کے گیٹ کیا کہ آپ کا ایک گملہ توڑیں تو آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ آپ بنی گالہ میں لوگوں کو اس طرح گھسنے دیں گے؟ لیکن جو سرکار کی عمارتیں ہیں وہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں، کبھی پولیس والے کے ساتھ آپ بدتمیزی کر لیں، اس کا گریبان پکڑ لیں، اس کی یونیفارم کو پاڑ دیں، اس کو تپڑ مار دیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ کڑا ہے، آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں بدتمیزی۔ دوسری طرف آپ عدالتوں کے گیٹ توڑ دیتے ہیں، لیکن اب کیا جج صاحبان، میں پھر وہی کہتا ہوں رسپیکٹیبل ہے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، نوٹس ہی جاری ہو جاتا ہے فوراً، تو مطلب کچھ بھی نہیں، جو ان کو بیل دے دی گئی۔ ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف جی وہ بڑے اداس بیٹھے تھے کل ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا صاحب، ان کے ساتھ 2 اور بھی لوگ تھے، کیا نام ہے ان کا، ایک چودھری صاحب جو ہیں ان کے فیصل آباد کے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، وہ اور عظمہ بخاری ساتھ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن منہ ان کے سب لٹکے ہوئے تھے۔ سر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو دھکا کس نے دیا اس حکومت میں گرانے کا، ٹھیک ہے، اس کا پتا کریں۔
اور پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کہیں کہ سرکار وزیر اعظم تو تسی رہ گئے ہو، سال تو خیر نہیں ہوا، 10 مہینے ہوئے ہیں، لیکن جو بیڑا غرق کیا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. پارٹی کی میں بات کروں، ملک کا تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، ملک کا تو کسی نے خیر نہیں سوچا، اور سب نے جس کا ہاتھ جتنا چلا اس نے اتنا ہی کیا. جس کا کرپشن جتنا مطلب ہاتھ چلتا رہا اس سے زیادہ کی اس نے کوشش کی. منسٹرز ہو، ایڈوائزرز ہوں، یا کوئی بھی لوگ ہو، اپنے اپنے حساب سے انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اور کبھی کسی کے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، جی یہ اتنے پیسے جی ریکور ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، اتنے درہم تھے، اتنے پاؤنڈ تھے، اتنے ڈالرز تھے، اتنے یوروز تھے. تو یہ دوسری طرف ہم پوری دنیا میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں ایسا ڈنڈا دے کے رکھتا ہے کہ وہ ابھی مطلب ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے، کہتے ہیں نہیں اور ٹائٹ کرو اس کو، ٹھیک ہے، وہ اور کہتے ہیں دبا کے رکھو، ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ افسوس کے ساتھ کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. دوسری طرف کہیں پہ بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ وہی والی بات ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ سارے کام کرتے ہیں اپنے کام کے علاوہ. حکومتی ادارے ہیں، ویسے تو سارے حکومتی ادارے ہیں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن ان کے پھر الگ الگ بھی بہت ساری رسپانسبلٹی ہے. جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، اور پھر حکومت ہے. ان سب کی اپنی اپنی بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ہے. لیکن افسوس کے ساتھ وہ پورا دن اسی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کا جو خمیازہ ہے، جو پریشانی ہے، اس کی کاسٹ ہے، وہ کون پے کر رہا ہے؟ وہ عام پاکستانی، جس میں میں اور میرے جیسے کروڑوں پاکستانی لوگ شامل ہیں، وہ اس کو بیچارے جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور ابھی بھگتنا ہے. یہ اینڈ نہیں ہے بھائی. اگر کسی کو یہ سوچ ہے کہ یہ چلو ٹھیک ہے، آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے مل گئے $1.2 ارب، 1.2 بلین ڈالر، تو اس کے بعد ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی. حالات مزید مشکل ہونے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، ذہنی طور پر، فزیکلی طور پر بھی، اور جیب کے اوپر بھی، ٹھیک ہے. کیونکہ کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم نے خود کرنا ہے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی جدھر سے مرضی کماؤ، بجلی کا بل تو آپ نے دینا ہے، جدھر سے مرضی کرو، لیکن باقی چیزیں آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہیں. خیر اینی وے، اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف آگے کیا کرتا ہے. اور کل جب مذاکرات ہوتے ہیں اس کے بعد آج 24 آور تقریباً رہتے ہیں اس مذاکرات میں، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی اور بھی چیزیں آ گئی ہوں، یا ان کو بتایا گیا ہو کہ بھائی جان یہ چیزیں آپ بھول رہے ہو، تو کہتے یہ بھی سٹ دو آگے. تو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے سٹنی ہیں، اور ہم اس انتظار میں کہ یار وہاں سے وہ پیسہ آئے گا تو اس کے بعد ایم بی ایس بھی خزانوں کے منہ کھول دیں گے، شیخ زید النہیان صاحب بھی خزانوں کے منہ کھول دیں گے، اور شی جن پنگ صاحب بھی خزانوں کے منہ کھول دیں گے. تو سر ان کے خزانے، بے شک ان کے پاس بہت پیسے ہوں، زیادہ پیسے ہوں، کم پیسے ہوں، لیکن وہ ان کے اپنے لیے ہیں، وہ سر ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں خود محنت کرنی چاہیے، خود کوشش کرنی چاہیے، خود کمانا چاہیے اور خود کھانا چاہیے.